तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी, हर सजदे पर 1500 नेकी। तरावी के हर सजदे पर जन्नत में खूबसूरत घर जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त सोने चांदी का जिसके नीचे 100 साल अरबी घोड़ा दौड़ सकता है। ये मेरे रब का करम फजल इनाम। शैतान कैद कर दो, हो गए। जन्नत के दरवाजे खोल दो, खुल गए। जहन्नम के बंद कर दो, बंद हो गए। ए मछलियों, ए चींटियों, ए परिंदों, ए परवानों, ए सांप बिच्छू, तुम भी रोजेदारों के लिए दुआ शुरू कर दो। कर दी। समंदर की मछलियां, जमीन की चींटियां, रोजा रखने वालों के लिए दुआ। और इफ्तारी के वक्त दस्तरखान बिछा हुआ है, खाना सामने है, खा नहीं रहा, हाथ उठा के दुआ मांग रहा है। मेरा अल्लाह कहता है इन कड़ी शहरों की बेटी खांदा क्यों नहीं, ये पींदा क्यों नहीं? दसो ना फरिश्ते हो, दसो ना ये क्यों नहीं खांदा, ये क्यों नहीं पींदा? क्या मौला तेरी खातिर के बस ठीक है, फिर मेरी तस्बीह छड़ दो तो मेरे रोजेदारां दी दुआ ते आमीन शुरू कर दो। हत्ता कि अल्लाह अर्श के फरिश्तों से फरमाता है कि मेरी तस्बीह छोड़ दो। और इस वक्त जो इफ्तार पर दस्तरखान सजे हुए हैं और लोग खाने सामने रख के बैठे हुए हैं कि अल्लाह का अमर आएगा। मेरे नबी भी ऐसे ही फरमाते थे। हमें रोज़ा अल्लाह का हुक्म मिला है, फ़र्ज मिला है। जैसे अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह का हबीब उसके बाद बहुत बड़ा, ये दोनों मिलके कह रहे हैं रोज़ा रखो। अब छोड़ेंगे? रमज़ान आ रहा है और मेरे नबी आमद से पहले मिंबर पर खड़े होते हैं और कहते हैं वो कौन आ रहा है, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून। फिर फरमाते हैं वो कौन आ रहा है, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून। फिर आप कहते हैं वो कौन आ रहा है, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून। 3 दफ़ा वो कौन आ रहा है, वो कौन आ रहा है, वो कौन आ रहा है। सहाबा वेखण लग गया, आयत है कोई नहीं जी, की फरमा रहे हैं, ओ आ रहे हैं, ओ आ रहे हैं, ओ आ रहे हैं। तो हज़रत उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अवह्युन नज़ल, बंदा तो कोई है नहीं, तो क्या वही आई है? हमें कहा नहीं। तो क्या कोई दुश्मन आ रहा है जो आपने दूर से देख लिया है और हम उसकी तैयारी करें? हमने कहा नहीं। तो कहते फिर कौन आ रहा है? हमने कहा रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। फ़र्ज 70 फ़र्ज़ों के बराबर, नफल फ़र्ज के बराबर। मेरे नबी ने 9 रमज़ान देखे, 9 रमज़ान मेरे नबी ने देखे। उनमें 2 30 के थे, 2 रमज़ान 30 के और 7 29 के। और आप भी खजूर सामने रख के बैठे होते थे और एक आदमी ऊपर खड़ा होता था और वो सूरज को डूबता देख रहा होता था। जो ही सूरज डूबता वो कहता या रसूल अल्लाह गरबत डूबा, आप फौरन खजूर मुंह में रखते थे। आप सहरी बिल्कुल आखिर में करते थे और इफ्तारी फौरन करते थे ताकि उम्मत पे भूख का टाइम थोड़े से थोड़ा हो। ये रहमतुल लिल आलमीन है। आप इफ्तारी देर से, आखिरी लुकमा, आखिरी खजूर मुंह में या आखिरी लुकमा और बिलाल अजान देते थे और इधर यूं सूरज छुपा और साथ ही लुकमा मुंह, साथ ही मुंह। हम 2-2.5 मिनट लेट करते हैं कि एहतियात एहतियात। चलो ठीक है, लेकिन मैं अपने नबी का बता रहा हूँ कि फौरन डूबते ही मुंह में खजूर या पानी या दूध की लस्सी, इससे आप इफ्तार फरमाते थे। और एक वाक़या हुआ, बादल थे तो बादल में अंदाजे से इफ्तार होता है। सब ने इफ्तार कर लिया, मेरे नबी ने भी इफ्तार कर लिया। और थोड़ी देर बाद जब नमाज पढ़ने के लिए उठे तो बादल हटे तो सूरज खड़ा हुआ था। तो वो रोज़ा सब का कज़ा हुआ। फिर रमज़ान के बाद सारे मदीने ने, मेरे महबूब ने भी वो रोज़ा दोबारा कज़ा किया। अल्लाह ने उम्मत दी, वो उम्मत कह रही है तूने मरवा दिया, अब हमें बता, तू डूब या बच, हमें बता हम क्या करें। और ये उम्मत कह रही है आगे से वार हो तो मैं बर्दाश्त करूं, पीछे से वार हो तो मैं बर्दाश्त करूं। बनु इसराइल ने समंदर को फटते देखा और 4 कदम चले हैं तो मर्रो अला कौमिन याकुफून अस्नामिन लहुम, क्या देखा कि कुछ लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं। तो 40 साल की सोहबत और फिरौन का डूबना, समंदर का फटना देखने के बाद कहने के मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, मूसा हमें भी एक खुदा ऐसा लेके दो जैसे इनका पत्थर का खुदा का फटे मुंह तोड़ा। और तुम इतने मोह से देख कर भी तुम पत्थर के बुत मांगते हो। इन्नकुम कौमुन तजहलून,
یہ بنی اسرائیل کی مثال قرآن دے رہا ہے. میں اپنے نبی کی امت بتاتا ہوں. دو نبی ہیں، ایک آگے ایک پیچھے، موسیٰ آگے ہارون پیچھے. مثال دے رہا ہوں کہ دو نبیوں کی صحبت میں، اور تھوڑی سی قوم ہے، 6 لاکھ مبالغے کا عدد ہے. تھوڑے تھے، 6 لاکھ نہیں تھے، کم تھے. اور وہ اتنی لمبی صحبت کے بعد کہہ رہے ہیں ایک پتھر کا خدا لے کر دو، میرے نبی دنیا سے چلے گئے، میرا نبی دنیا سے چلے گئے. تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس میں لیلۃ القدر کو اتارا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی. جنگ بدر کی فتح کا تحفہ رمضان میں، مکے کی فتح کا تحفہ رمضان میں. جیسے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے. میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی امت اور میرے نبی کی امت. موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے موسیٰ پیچھے ہارون، اور چلتے چلتے سمندر پہنچے. آگے آ گیا سمندر، پیچھے آ گیا فرعون. قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ. اس میں طنز ہے کہ اتنی صحبت اٹھا کے بھی عقل نہ آئی. قال اصحاب موسیٰ، بنو اسرائیل نہیں کہا، اصحاب موسیٰ کہا، کہ ان کے لیے اس میں لان تان ہے کہ اتنی صحبت کے بعد بھی تمہارا ایمان یقین نہ بنا. کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، پکڑوا دیا. اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، ان کتنے جاویے. ان کو نہ موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہوا اور نہ ہارون علیہ السلام. انہیں اپنی پڑھ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا کا ترجمہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے، ہرگز نہیں. پر میں اس کا ترجمہ نہیں، اس کی مراد یہ بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تسی ہو تو لتراں دے لے، یا تو فرعون دا لتر پوے، یا تو سمندر دی موج پوے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، میری طفیل تمہیں بھی دے گا. 40 سال کی صحبت کے بعد اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد کہنے کہ تو نے مروا دیا. یہ تصویر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی. اب میں تصویر پیش کرتا ہوں اپنے نبی کی امت کی. 27 صفر کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، آج ہجرت کی پہلی رات ہے. میرے نبی اور صدیق دونوں ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں. میرے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ پاؤں کا نشان کھوجی پہچان نہ لے. ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تو نے مروا دیا، اب کیا کریں. ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور 3 میل کا فاصلہ ہے. آپ نے کہا ابو بکر کیا کرتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو، کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو. کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک. یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا حملہ نہ کر لے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے، آپ پہ نہ پڑے. اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے، آپ پہ نہ پڑے. انا لمدرکون. اور یہ صدیق کا عمل مقابلہ کر کے دیکھو. پھر جب غار ثور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے 4 میل چلنے سے پنجے سارے زخمی ہو گئے، آپ نہیں اوپر چڑھ سکے. ابو بکر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر لے کر گیا. پورا غار کے دروازے پر جا کر آپ کو باہر کھڑا کر دیا. اندر نہیں آئیں گے آپ. اندر گئے، اندھیرا تھا، ٹٹول کے سارے غار کے سوراخ پتھروں سے بند کیے. سوراخ باقی رہ گئے. پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی رہ گئے تو کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے. سارے سوراخ بند کر کے ایک باقی تھا جس میں سانپ تھا، اس میں اپنی ایڑی ڈال دی. یہ جو سانپ ڈس رہا تھا، اس میں علماء نے ایک بات عجب فرمائی ہے کہ وہ اپنے سانپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ احتجاج کر رہا تھا ایڑی ہٹا، میں بھی دربار نبوت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. وہ سانپ اس لیے زور لگا رہا تھا کہ مجھے بھی تو دیکھنے دے صدیق، تو ہمیشہ دیکھتا، آج مجھے دیکھنے دے، آج میرے بھاگ جاگ. یہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں.
جب سارے سوراخ بند اور سام والے سوراخ پہ ایڑی، یا رسول اللہ آئیے، آپ اندر آ گئے، اندھیرا گھپ ہے، کچھ پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی جب روشنی ہوئی صبح کی تو میرے نبی نے دیکھا صدیق کا نہ پگڑی اور نہ کرتا، تو آپ نے فرمایا ابو بکر اچھا بھلا تو تھا، وہ کرتا کہاں گیا، تیری پگڑی کہاں گئی؟ تو انہوں نے دیکھا یا رسول اللہ یہ آپ سوراخ دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگا کوئی ان میں کوئی چیز ایسی تکلیف دینا ہو، تو میں نے کرتا پگڑی پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے۔ تو میرے نبی چھلک پڑے، ایک دم روئے اور ہاتھ اٹھے، اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور یا اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اسی وقت جبریل اترے، یا رسول اللہ ابشر، یا رسول اللہ خوشخبری ہو، اللہ آپ کے ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ صدیق موجود نہیں تھے، حوالی میں تھے، پتہ چلا انتقال ہو گیا ہے، گھوڑے پر ہوا کی طرح اڑتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگائی، اندر گئے، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کا ماتھا چوما، گرم گرم آنسو آپ کے ماتھے پر گرے، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ، اے میرا نبی، اے میرا خلیل، اے میرے جگر کا ٹکڑا، آج مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ جائیے آرام کیجئے، آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، آج کے بعد اللہ آپ پر کوئی دکھ نہیں لائے گا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئے، مسجد بھری ہوئی تھی، نبی دنیا سے جا چکے ہیں، وہاں دونوں نبی موجود ہیں، کہہ رہے ہیں پتھر کا بت لے کے دو، یہاں نبی جا چکے ہیں، عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں، جو کہے گا فوت ہو کے میں قتل کر دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، جیسے موسیٰ گئے تھے اللہ کے پاس اور واپس آئے تھے، میرے نبی بھی واپس آئیں گے، ساری دنیا کے باطل سے مقابلہ کریں گے، لہٰذا کوئی نہ کہے فوت ہو گئے۔ ابو بکر منبر پر آئے، کھڑے ہوئے، عمر بیٹھ جا، تو عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھتا، وہ تو پورے ہوش میں نہیں تھے، نہیں بیٹھتا، تو وہ خاموش ہو گئے اور منبر پر آئے اور سنو صدیق کا خطبہ، یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اللہ اکبر، لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو ان کا خدا مر گیا، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج اللہ نے ان کو موت دے دی۔